قرآن کریم کو مسائل انسانی کے حل کے لیے ایک ضابطۂ حیات بھیج چکے ہیں، لیکن نہ جانے قرآن کو اور اس کے نبی ذی شان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو پس پش ڈال کر ہم کس طریقے سے کامیابی کے متلاشی ہیں اور ناکامیاں ہمارا در نہیں چھوڑ رہی۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مختصر ترین آیت ہے، لیکن اس میں جامع ترین پیغام ہے۔ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اور تم اپنے رب کے محبوب بن جاؤ، فاتبعونی، تو میرے محبوب کی اتباع کرو، اس کے پیچھے پیچھے چلو، اس کی تابعداری کرو، اس کے عمل کو مشعل راہ بناؤ، اس کے اطوار اور سیرت کو اور کردار کو اسوہ حسنہ بناؤ۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری خطاؤں کو وہ رب معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کا مختصر ترجمہ ہر شخص کرتا ہے، ہر آدمی سنتا ہے، پڑھتا ہے، سب کو یاد ہے، لیکن اس میں ایک قطعی دیوار کھڑی کی گئی ہے، اور اس دیوار کو بیان کرنے سے اور اس حرف قطعی کو بیان کرنے سے ہر کوئی جھجکچاتا ہے۔ اس کی وجہ ہے ہم نے بہت سارے اعمال اور کردار ایسے بنا رکھے ہیں کہ جن کو چھوڑنا ہمارے لیے ناممکن ہے، اور جب تک ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، اپنے ذہن اور دماغ اور دل اور زبان سے اس حرف قطعی کو بیان نہیں کریں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ حدیث پاک ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اب اس میں دیکھیں، صیغہ دیکھیں آپ، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے کوئی عمل کیا اور اس پہ ہمارا حکم نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے۔ پہلا نقطہ اس میں کیا ہے؟ جس نے کوئی کام کیا عبادت کی غرض سے، ثواب کی غرض سے، نیت صالحہ کے ساتھ، عمل صالح کی غرض سے، جہنم سے چھٹکارے کی غرض سے، جنت میں داخلے کی غرض سے، اور اس کا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دیا، اس کام کو نبی علیہ السلام نے نہ کیا ہے، نہ کہا ہے، نہ قول ہے، نہ فعل ہے، فہو رد، وہ مردود ہے۔ پہلا نمبر،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اماموں کے نام سے فقہ اور فرقے بنانے کا حکم نہیں دیا، یہ عمل مردود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو اول وقت میں افضل الصلاۃ فی اول وقتہا پڑھنے کا حکم دیا، جو نہیں کرتا اس کا عمل دوسرے وقت میں ناجائز ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع کے علاوہ تقلید کا حکم نہیں دیا، تقلید کرنا مردود ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو مشکل ترین ہو۔ فرمایا جس نے کوئی عمل کیا اس پہ ہمارا حکم ثابت نہ ہوا، اس کا وہ عمل مردود ہے، نہ جنت میں داخلہ کرا سکتا ہے نہ جہنم سے نجات دلا سکتا ہے۔ اور ادھر کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آرڈر کر دیا اللہ رب العالمین نے عرشوں سے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں پسند کروں اور تم مجھے پسند آ جاؤ، فاتبعونی، تو اس نبی کی اتباع کرو۔ اور نبی کہہ رہا ہے کہ جس پہ میں نے حکم نہیں دیا وہ عمل مردود ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے، سیدنا لقیط ابن صبرہ، تین صحابہ سے ایک ہی طرح کی روایت ہے۔ لا یزال الناس ظاہرا ما عجل الناس الفطرہ لأن اليہود والنصارى یؤخرون۔ کتنی پیاری بات، یہ حکم آ گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ فرمایا کہ میری امت لا یزال الناس، یا لوگ اس وقت تک خیر پر قائم رہیں گے، بھلائی پر اچھائی پر قائم رہیں گے، فتنے سے محفوظ رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کریں گے۔ غروب کے ساتھ کتنا نازک ترین موڑ ہوتا ہے افطاری، ایسا موڑ ہے افطاری کہ اتنا سخت موڑ جو ہم 75 سال سے سن رہے ہیں نا، پاکستان نازک موڑ پہ کھڑا ہے، اس سے بھی خطرناک موڑ ہے افطاری۔ اور افطاری کا وہ جو لمحہ ہے، اس لمحے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر اور شر سے مشابہت دی ہے کہ جو افطاری جلدی کرتا ہے، افطار میں جلدی کرتا ہے، غروب کے ساتھ ہی کرتا ہے، جب تک قوم اس طرح افطاری کرتی رہے گی، خیر پر قائم رہے گی، فتنے سے محفوظ رہے گی، ہم اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، گل ہی کوئی نہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے آگے کیا، لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ، کیونکہ یہودی اور عیسائی افطاری میں تاخیر کرتے ہیں، کیونکہ روزے یہ واحد عبادت ہے جو پہلی امتوں پر بھی تھی، یہودیوں اور عیسائیوں پر بھی تھی۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی روزے فرض تھے، لیکن انہوں نے اس حکم کی حکم عدولی کی، افطاری کو ستارے دیکھ کر کرتے تھے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے وہ ملعون قرار ہو گئے، اس لیے وہ فساد میں بڑھ گئے، اسی لیے وہ فتنے میں مبتلا ہو گئے، خیر سے محروم ہو گئے، جنت سے محروم ہو گئے، جن کی ہمارے ہاں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا ہے جو کہتا ہے ایک ستارہ نظر آئے گا تو افطاری کریں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے ستارے دیکھ کر افطاری کی وہ خیر سے نکل گیا، فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ ہم میں سے کون ہے جو فتنوں میں مبتلا نہیں ہے، شر میں مبتلا نہیں ہے؟ ہمارا تو ہر محلہ شر انگیزی کا سبب ہے، ہمارا ہر ملک شر انگیزی کا سبب ہے۔ ہم بحیثیت امت، ملک نہیں امت، اس وقت فتنے میں مبتلا ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ ہم چھوٹے چھوٹے جو امپلیمنٹیشنز ہیں ان کو کرتے نہیں ہیں، بڑے عمل کو دیکھتے ہیں اور چھوٹے بھول جاتے ہیں۔ اگر بندے کا وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ ہم وضو کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اسبغ الوضوء، وضو کو اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ آپ نے وضو کیا ہے لیکن کوہنی کو پانی نہیں لگایا، آپ کا وضو ہوا ہی نہیں، تو یہ کتنا چھوٹا عمل ہے۔ یہاں سے شر کی بنیاد شروع ہو گئی۔ آپ نے چہرہ دھویا ہے لیکن چہرہ دھوتے ہوئے آپ نے پورا چہرہ نہیں دھویا، بس جلدی جلدی میں پانی مارا چکا چک، وہ جا رہا ہے یہ جا۔ اب کیا ہوا؟ آپ کے چہرے کے اوپر کی بالوں کی جو لو ہے اس تک پانی نہیں پہنچا، آپ کے ہاتھ نہیں پہنچے، تو گویا کہ آپ کا وضو نہیں ہوا۔ اتنے چھوٹے عمل کی وجہ سے آپ کا بڑا عمل جس پہ آپ کی نظر تھی کہ میں نے نماز پڑھنی ہے وہ ضائع ہو گئی۔ جب تک یہ باریک تاریں یہاں نہیں ملیں گی مائک کے اندر، کتنا باریک، بال جیسی باریک تاریں ہوتی، کبھی کھول کے دیکھنا، یہ نہیں کہ وہ اپنا لے کے کھولنا، اس میں آپ کو نظر آئیں گی بال جیسی باریک تاریں، وہ ساری تاریں نہیں ملیں گی۔ یہ سپیکر آپ کو آواز نہیں دے گا، آپ مائک کو دیکھ رہے ہیں، بڑا بہت بڑا موٹا تازہ ہے، لمبا ہے، جو بھی ہے پورا سٹینڈ ہے، لیکن یہ بیکار ہے جب تک وہ باریک تاریں کنیکٹ نہیں ہیں۔ یار یہ سمجھا کرو بات کو، ہمارے عمل گراؤنڈ سے شروع ہوتے ہیں، اور اگر ہمارا عمل یہاں صحیح نہیں ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ آپ نے نماز پڑھی، آپ کی انگلیوں کے بیچ سے جگہ خشک ہے، باقی آپ نے غسل بھی کیا ہوگا، وضو بھی کیا ہوگا، لیکن آپ نے اچھے طریقے سے وضو نہیں کیا، آپ کی یہ جگہ خشک رہ گئی، آپ کا وضو ہی نہیں ہوا، بھلے آپ جتنی مرضی لمبی نمازیں پڑھتے رہو۔ پھر اسی طرح من عمل عملا علیہ لیس علیہ امرنا فہو رد، فرمایا جب آپ نماز میں کھڑے ہوں اور جو شلوار کا حصہ آپ کا ٹخنوں کے نیچے ہے وہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ اگر آپ کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ کیوں؟ روزہ کتنا چھوٹا عمل ہے، 1 مہینے 11 مہینے عیاشی ہے، صرف 30 دن یا 29 دن آپ نے روزے رکھنے ہیں۔ روزے کے اندر افطاری اور سحری روزے کی بنیاد ہے۔ جو سحری نہیں کرتا یا افطاری میں تاخیر کرتا ہے وہ بھلے جو جیسے مرضی بھوکا مرتا رہے، اللہ کو اس کے بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 مہینے کے لیے آتا ہے لیکن اس کے لیے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دائرہ کھینچا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تزال امتی علی سنتی ما لم تنتظر بفطرها النجوم۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت، یہاں پہ امت کا لفظ ہے، پہلے لوگوں کا لفظ تھا، پوری کائنات کا ہر انسان شر سے محفوظ رہے گا اگر وہ یہودیوں کی مشابہت نہیں کرے گا۔ ہمیں تو بہت اچھی لگتی ہے نا، پینٹ شرٹ پہن لی، ٹائی لگا لی، بال یہودیوں جیسے کاٹ لیے، آدھا سر کاٹا آدھا کپ کی طرح بنا لیا، یہ ہمیں اچھا لگتا ہے نا، اور یہودیوں کی طرح شکلیں بنا لی، شکلیں بنا لیتے ہیں نا، ہر طرف سے چٹیل میدان ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی اور بہت ساری مشابہتیں۔ ہم کھانا بائیں ہاتھ سے کھانے کے چکر میں ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں یہودی نظر آتے ہیں بائیں ہاتھ سے، کیونکہ وہ تو شراب پیتے ہیں، وہ تو غلیظ ناجائز اور ناپاک لوگ ہیں، اس لیے بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ تم نے تو کلمہ پڑھا ہے، پاک لوگ ہو، مومن لوگ ہو، مسلمان لوگ ہو، اور سر تسلیم خم کرنے والے لوگ ہو، اس لیے تمہیں دائیں ہاتھ سے کرنا ہے۔ ہم ان کی مشابہت میں بائیں ہاتھ سے کھانے کے چکر میں ہیں۔ ہماری خواتین کو دیکھو، ہمارا لباس ہم یہودی عورتوں کے لباس سے بھی شارٹ کرنے کے چکر میں ہیں اور فلاح پا کر جنت میں جانے کے چکر میں ہیں۔ ہمارے بھی دیکھو ہماری سوچیں کیسی ہیں، ہم عمل وہ نہیں کرتے جو مدینے سے آیا ہے، اور سوچتے وہ ہے کہ جائیں ہم مدینے میں۔ مدینے سے عمل آیا ہے، روزہ افطاری میں جلدی کرنی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے، یہ ہمارے سے ہوتا نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یزال امتی علی سنتی
میری امت میری سنت پر اس وقت تک قائم رہے گی ما لم تنتظر بفطرها النجوم، جب تک کہ وہ افطاری میں ستارے کا انتظار نہیں کرے گی۔ ہمارے ہاں کیا ہے، یہ بھی بیماری بتا دیتا ہوں۔ اذان ہوتی ہے، ساتھ بیٹھا آدمی سوچ رہا تھا یار وہ اذان نہیں آئی، وہ اذان نہیں آئی۔ اذان افطار سے مناسبت ہے ہی نہیں۔ افطار مومن کا افطار ہے صبح صادق سے غروب آفتاب، یہ شرط ہے۔ غروب آفتاب کے بعد مولوی اذان کب دیتا ہے یہ اس کی مرضی ہے، لیکن غروب آفتاب کے ساتھ آپ نے افطار کرنا ہے۔ اور اگر آپ اذان کے انتظار میں غروب کو تاخیر کرتے رہے تو آپ خیر سے محروم ہوتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت تک میری سنت سے کیا مراد ہے؟ میری امت میری سنت پر اس وقت تک قائم رہے گی جب تک افطار میں ستارے کا انتظار نہیں کرے گی۔ سنت سے مراد کیا ہے؟ سنت سے مراد یہ ہے کہ آپ نبی کے امتی شمار اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ستارے کے انتظار کے بغیر افطار نہیں کریں گے۔ اور اگر ستارے کے انتظار میں رہے تو امتی نہ رہے، اور اگر آپ نے غروب کے ساتھ ہی افطار کر لیا تو یہ امت محمد کا روزہ ہے۔ ورنہ لأن اليہود والنصارى یؤخرون، آپ یہودیوں کا روزہ کیا ہے؟ اہل کتاب کا روزہ رات کو کھانا کھانے سے شروع ہو جاتا تھا، وہ سحری نہیں کرتے تھے۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، نبی علیہ السلام نے امت مسلمہ کے روزے کو سحری سے مشروط کیا ہے۔ اچھا سحری کا کیا فائدہ ہے؟ رمضان المبارک جو ہے نا، اس میں 3 کام بہت بڑے ہیں۔ 3 کام اس رمضان کا خلاصہ اور منبع ہے۔ الصلاۃ، الصوم، الصدقہ، والصلاۃ فی جوف اللیل۔ نماز، روزہ اور صدقہ، اور رات کے تہائی پہر میں نماز، یہ اس رمضان المبارک کا مرکزی نقطہ ہے۔ مرکزی نقطہ ہے، جس نے یہ 4 چیزیں پا لی اس نے رمضان کی برکات پا لی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز، روزہ اور صدقہ، یہ مرکزی خلاصہ ہے رمضان کا، ہم اس میں کوتاہی برتتے ہیں۔ کوتاہی کیسی ہے؟ یہ جو تہائی رات کا حصہ ہوتا ہے نا، تیسرا حصہ، یہ تہجد کا فی جوف اللیل، جوف کہتے ہیں پیٹ کو، یہ رات کا پیٹ ہوتا ہے تہجد کا وقت۔ اور اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور وہ قریب آ کر ہر مومن کی دعا کو براہ راست وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس سحری کو امت کے لیے برکت کا سبب کیوں دیا؟ جب آپ سحری کے وقت اٹھیں گے لامحالہ بسم اللہ پڑھ کے کریں گے، اور لامحالہ آپ 2 رکعت بھی پڑھ لیں گے، لامحالہ آپ جو ہے اس وقت میں الحمدللہ کہہ دیں گے، سبحان اللہ کہہ دیں گے، استغفر اللہ ہی کہہ دیں گے۔ وہ اتنا روشن وقت ہوتا ہے کہ اس وقت میں اللہ آپ کے ہر کلمے کو وصول کر رہا ہوتا ہے اور قریب سے آ کر وصول کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا نبی علیہ السلام نے سحری کو برکت اس لیے کہا کہ جب آپ روزے کی نیت سے صبح صبح اٹھ کر اللہ کا ذکر کریں گے، بسم اللہ پڑھ کر سحری کھائیں گے تو بسم اللہ تو ویسے ہی برکت ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا تو مومن کی شان ہے اور برکت کا سبب ہے، لہذا اس وقت اٹھ کر سحری کرنے میں برکتیں آتی ہیں، اللہ کی رضا آتی ہے، اللہ کی نگاہ آتی ہے، اور اللہ کی نگاہ کرم سے سحری میں بھی برکت اور انسان کی زندگی میں بھی برکت آتی ہے۔ اس میں میڈیکل فائدہ یہ ہے کہ سحری کھانے سے انسان کی صحت میں بھی بہتری آتی ہے۔ لیکن ہم کیا ہے، ہمیں سحری میں اٹھنا مصیبت ہے، اور جب یہ مصیبت ہے تو اگلے دن پھر ساری مصیبتیں میں الٹی ہوتی ہیں، پھر وہ ساری مصیبتیں ہمارا گھیراؤ کیے ہوئے ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، 3 لوگوں کی دعوت رد نہیں ہوتی۔ 3 لوگوں کی دعوت سے کیا مراد ہے؟
دعا، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی. آج غور سے سنیں. ایک تو امام عادل جو ہمیں کبھی نصیب ہی نہیں ہوا. جب امام عادل حاکم حکمران عادل ملا ہی نہیں تو دعا اس نے کی نہیں، قبول وہ ہوئی نہیں، تو ہمیں خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ پھر اس قوم پر خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. فرمایا امام عادل کی دعا رد نہیں ہوتی. اور اگر کسی بدقسمت قوم کو منصف حکمران ہی نہ ملا ہو تو اس قوم کا کیا بنے گا؟ ہم اسی قوم میں سے ہیں جن کو عادل حکمران نہیں ملے، اور عادل حکمران نہ ملنے کی وجہ سے ہم پریشان بھی ہیں اور خوشحالی سے محروم بھی ہیں. صرف اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم پر کبھی نیک حکمران نہیں آیا، عادل انصاف. اچھا یہاں ایک بڑی بات ہے، یہاں عادل حکمران کا ہے، نیک حکمران نہیں کا. نیک تو ہم سمجھتے ہیں نا جو 5 نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، روزہ رکھے، حج پہ جائے، عمرہ کا. حج تو بڑا کرتے ہیں سرکاری خزانے سے، لیکن عادل نہیں رہے. نہ عادل آیا ہے، اور جو عدل کرنے کو ہم سمجھ رہے تھے وہ بھی 40 سال بعد رد کر دیا ہے کہ وہ عدل نہیں تھا، وہ بھی ناجائز تھا، بھٹو کی پھانسی والا. اس کا مطلب ہے ہم پر کوئی عادل حکمران نہیں آیا، اور کسی عادل حکمران کے نہ آنے کی وجہ سے ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں. اس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں. جس طرح ہم اپنے گھر کی حفاظت کے ذمہ دار خود ہیں، اپنی قوم اور اپنے ملک کو ووٹ دینے والے اس ووٹ کے بھی ذمہ دار ہم خود ہیں. اپنی تباہی بھی ہمارے ہاتھوں سے ہے. بما کسبت ایدی الناس، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو تم پر زیادتیاں ہوتی ہیں، ظلم ہوتا ہے، ناانصافیاں ہوتی ہیں، اس کے ذمہ دار تمہارے ہاتھ ہیں. ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھ ہیں. دوسرا الصائم حتی یفطر، روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی. اس میں کوئی قید نہیں ہے. سحری سے لے کر افطاری تک روزے کا وقت ہے. اگر آپ نے حدود و قیود کے ساتھ روزہ رکھا ہے، آپ دعا کریں، انشاءاللہ وہ دعا رد نہیں ہوگی اور اللہ کے ہاں قبول ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسری چیز دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا. مظلوم تو ہم میں سے کوئی ہے ہی نہیں، ہم ہر ایک دوسرے سے بڑا ظالم ہے. دعوت المظلوم یرفعہ اللہ، مظلوم کی دعا اللہ کے ہاں اٹھائی جاتی ہے. دون الغمام یوم القیامہ، قیامت کے دن بغیر بادلوں کے اللہ کے ہاں پیش کی جائے گی. یعنی بادلوں سے مراد یہ ہے کہ بادلوں جیسی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی اور مظلوم کی دعا اللہ کے ہاں پیش کی جائے گی. اور اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ اس دعا کو جو لوگ مظلومیت کے ساتھ اللہ کے ہاں پیش ہوں گے، اللہ دعا بھی رد نہیں کرے گا اور ان کو کہے گا حوصلہ رکھو، آپ کو انصاف ملے گا. انصاف میں تاخیر ہو سکتی ہے لیکن انصاف ان کو ملے گا، اور مظلوم کا وہ ازالہ کر کے اللہ رب العالمین جنت میں بھیجے گا. دعوت المظلوم یرفعہ اللہ دون الغمام یوم القیامہ، قیامت کے دن مظلوم کو روک کر اللہ رب العالمین خود حوصلہ دیں گے کہ آپ صبر رکھو، آپ کو انصاف ملے گا، اور پھر جنت میں بھیجا جائے گا. کوئی بھی مظلوم انصاف کو وصول پانے کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا، اور مظلوم کے لیے ہے بھی جنت. مظلوم ہمارے فلسطینی بھائی آج مظلوم ہیں، جو وہاں مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، وہ سیدھے جنتی ہیں. لیکن ایک بات یہ ان میں رکھیں، منہم من قضا نحبا ومنہم من ینتظر، وہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے جو جانیں دے رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کو بہت بڑا عظمت والا کام ہے. اللہ کے ہاں یہ عظیم ترین شہادت ہے کہ اللہ کے گھر کے لیے وہ اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں. لیکن جو اس میں کسلان ہیں، جو کوفیوں کا اس وقت امت مسلمہ حسین کو بلانے کے بعد، بیت المقدس کے نعرے لگانے کے بعد کوفیوں کی طرح سائیڈ پہ بیٹھ کر صرف باتیں کر رہی ہے، ان پر اللہ کا عذاب آنا ہے، اللہ کی پکڑ آنی. یہ مت سمجھیں کہ ہم اس طرح پڑے رہیں گے، لیکن اس میں ذہن میں رکھیں کہ اس میں آپ کے حکمرانوں سے پکڑ شروع ہونی ہے. اور اللہ کسی قوم کو اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک وہ ظالم بنی رہتی ہے اور دھوکہ دیتی رہتی ہے.
اور ہم دھوکہ دے رہے ہیں بیت المقدس کے نام پہ۔ بیانات ہمارے سب سے بھاری ہوتے ہیں اور کام ہمارے سب سے ہلکے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اچھا ایک مسئلہ اس میں آپ سمجھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا اسرا کان اصحاب محمد اسرا بفطرا وابطاؤہم سحورا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ یہ روایت جو ہے اصحاب محمد سے ہے، نبی علیہ السلام کے اصحاب سے، فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے صحابہ اسراؤہا بفطر، جلدی کرتے تھے افطاری کرنے میں، وابطاؤہم سحرا، اور سحری کرنے میں تاخیر کرتے تھے۔ اچھا سحری میں تاخیر کیا ہے؟ افطاری کی تو سمجھ آ گئی کہ آپ نے غروب آفتاب کے ساتھ ہی افطاری کرنی ہے، اگر آپ نے تاخیر کی تو آپ کی دعا بھی رد ہوئی اور آپ کی خیر بھی رد ہو گئی۔ لیکن سحری میں تاخیر کیا ہے؟ اس کی آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال ارشاد فرمائی ہے، اذا جاء احدکم النداء والاناء علی یدہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اذان کی آواز آئے، اچھا ایک چیز یہاں پہ سمجھ آ گئی، سحری کا اختتام اذان سے ہے، افطاری کا ابتدا غروب سے ہے۔ سحری کا وہ جو گھنگھو بجاتے ہیں نا، یہ غیر شرعی ہے، غیر سنت ہے، ناجائز ہے۔ کوئی سائرن بجاتا ہے، کوئی کچھ بجاتا ہے سحری کے اختتام کے لیے، یہ بالکل ناجائز عمل ہے، بلکہ اسی کو روکنے کے لیے اذان آئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور صحابہ کو، جو دیگر صحابہ کو 6 صحابہ یا 7 صحابہ کو یہ خواب آیا تھا اس اذان کا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ میں یہ مجلس تھی کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلانا ہے، تو حضرت عمر فاروق نے یہ الفاظ آ کر بتائے تھے کہ مجھے رات کو خواب میں یہ آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی تو وہ ندا ہے جس پر لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہے۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہارے ہاتھ میں پیالہ ہو یا نوالا ہو یا چائے کا کپ ہو اور ادھر سے اذان آ جائے، والاناء فی یدہ، آپ اس کپ کو ختم نہ کریں، اسی وقت روکے نہیں، اس چیز جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو مکمل کریں، آپ کی سحری ہو جائے گی۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ کہا ایمان اس طرح لاؤ جیسے میرے صحابہ لائے ہیں، عمل اس طرح کرو جیسے میرے صحابہ نے کیا ہے۔ اگر اس طرح کرو گے تو مومن بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس طرح نہیں کرو گے، ہم فی شقاق، پھر بدبختی تم پر مسلط ہوگی، بد نصیبی تم پر مسلط ہوگی۔ اس لیے جو بھی عمل کرنا ہے، اب دیکھیں، احتجم النبی وہو محرم واحتجم النبی وہو صائم۔ اب یہ دو بیان ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ نبی علیہ السلام نے حجامہ لگوایا، حجامہ سمجھتے، پچھنے لگوائے، اور نبی علیہ السلام احرام کی حالت میں تھے۔ اس کا مطلب ہے احرام کی حالت میں حجامہ لگایا جا سکتا ہے، یہ تو سب مانتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے حجامہ لگوایا اور میں صائم تھا، روزے دار تھا۔ روزے دار میں حجامہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لگایا ہے۔ اور یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں تو ویسے شرم آتی ہے ایسی بات کریں، وہ کچھ لوگوں کو میں نے سنا وہ بیان کر رہے ہیں کہ استنجا کرنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھائی ادھر سے روزے کا ٹوٹنے کا تو تعلق ہی نہیں ہے، وہاں سے تو خوراک آ ہی نہیں سکتی۔ آپ نے بھی سنا ہوگا ایسی چیزوں کو، یہ مفسدین ملت ہیں، یہ فتنے ہیں اس امت کے لیے۔ جو چیز حلق سے جائے اور آپ کے معدے میں اترے، روزہ صرف اس سے ٹوٹتا ہے۔ جب حجامہ لگوانے سے نہیں ٹوٹتا، نبی علیہ السلام تیل بھی لگاتے تھے، سرما بھی لگاتے تھے، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ وضو بھی کرتے تھے، کلی بھی کرتے تھے، ناک میں پانی بھی چڑھاتے تھے۔ صرف اتنا فرمایا ہے کہ جب آپ روزے میں ہوں تو مزمزہ اور انشقاق میں تھوڑا سا
کراہت کرنی ہے کہ ناک میں پانی نہ چڑھے جو آپ کے حلق تک جائے، کولی میں ایسے پانی نہیں لینا ہے کہ آپ کے حلق میں پانی چلا جائے، ان دو چیزوں سے احتیاط کرنی ہے۔ لیکن روزہ اس طرح بھی نہیں ٹوٹتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے، صدقہ کر دیں اس کے بدلے میں، فدیہ دے دیں، آپ کا روزہ ٹھیک ہے۔ تو جب اتنی چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہیں تو نبی پاک کو نہیں معلوم تھا کہ استنجا کرتے ہوئے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لہذا ان کو بتا دیا جائے کہ استنجا کرنے میں بھی احتیاط کرنی ہے۔ پچنے لگ سکتے ہیں، حجامہ لگ سکتا ہے، تیل لگ سکتا ہے، سرما لگ سکتا ہے، حتیٰ کہ مفتی اعظم سعودی عرب کا یہ فتویٰ بھی ہے، اور شرح کبیر میں بھی ہے، ابن قدامہ نے بھی لکھا ہے کہ اگر آپ مریض ہیں اور آپ کو حلق کے علاوہ کہیں سے دوائی سے افاقہ ہو سکتا ہے، اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پہ 104 میں بخار آ گیا تو ڈاکٹر کہتا ہے انجیکشن لگے گا، اس کے علاوہ تو حل نہیں ہے، دوائی تم کھا نہیں سکتے، روزہ ہے۔ آج کے ڈاکٹر بھی ایسا کہہ دیتے ہیں کہ دوائی تم کھا نہیں سکتے، روزہ ہے، لہذا انجیکشن لگانے سے جو آپ کے حلق سے خوراک نہیں اترے گی اس بیماری سے افاقہ ہو جائے گا، آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ کچھ مسئلے ایسے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہے یا ہمیں الجھایا جاتا ہے، نہیں ایسا روزہ ٹوٹ جاتا ہے ویسے، اور روزہ ہے مذاق ہے۔ روزہ آپ نے حلق کے راستے رکھا ہے، اسی راستے سے ٹوٹے گا۔ جو آپ کے حلق کے راستے سے خوراک اترے گی وہی آپ کے روزے کو تقویت دے گی، آپ کی بھوک کو ختم کرے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو ملنے والی کوئی بھی چیز آپ کی بھوک ختم نہیں کرے گی۔ اور سرما آنکھ میں لگتا ہے، اگر استنجا سے روزہ ٹوٹتا ہے تو پھر آنکھ میں سرمے سے بھی ٹوٹ جانا چاہیے، لیکن سرمے سے نبی علیہ السلام روزے میں سرما بھی لگاتے تھے، تیل بھی اچھا بار بار غسل کرنے سے بھی روزہ نہیں فاسد ہوتا ہے، نہ مکروہ ہوتا ہے۔ ابھی تو ویسے موسم نہیں ہے، لیکن گرمیوں میں اس پہ بھی مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، جی بار بار غسل نہیں کرنا چاہیے، روزے کو کراہت ہوتی ہے۔ کوئی کراہت نہیں ہوتی۔ روزہ آپ کے پیٹ کو بھوکا رکھنے اور اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اگر آپ کی نیت ہی یہ نہیں ہے، آپ کی نیت یہ ہے کہ جسم کی حفظت مٹانی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سحری کھانے کا ایک اور بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، السحور برکہ فلا تدعوه ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء۔ سحری کھانا فرض ہے جیسے روزہ فرض ہے، اور اس میں سب سے بڑی احتیاط یہ ہے کہ آپ اگر سحری کے وقت میں اٹھ نہیں سکے، جب آپ اٹھیں گے اور آپ کو معلوم ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہونے والا ہے یا ختم ہو چکا ہے ابھی ریسنٹلی، کیونکہ اس میں خیط الابیض سے خیط الاسود ہے، کالے دھاگے سے سفید دھاگا، یعنی اس سے مراد یہ نہیں کہ دھاگا نظر آنا شروع ہو جائے، جو رات کی سیاہی ہے جب وہ ہٹنے لگ جائے تو آپ کے اوپر سحری کا اختتام کا اعلان ہے۔ اگر اس وقت تک آپ پہنچے ہیں اور آپ کی آنکھ کھل گئی ہے، آپ سحری ضرور کریں۔ فرمایا ولو ان یجرا، ایک گھونٹ پانی کیوں نہ پئیں، تب آپ کا روزہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا روزہ ہے، تب آپ کا روزہ اللہ کے ہاں پورے اجر کو پانے والا روزہ ہے۔ بغیر سحری کے وقت کچھ بھی کھائے آپ روزہ نہ رکھیں، یہ آپ کا روزہ اجر میں آدھا بھی نہیں ہوگا۔ اور مومن جو ہے وہ اجر و ثواب کے لیے ہی نیک عمل کرتا ہے، اللہ کے ہاں نجات کے لیے ہی نیک عمل کرتا ہے۔ اور مومن کا آخری نقطہ، یہ عبادات جو مختصر اوقات میں آتی ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے کوئی نجات اور مغفرت کا راستہ پیدا کر دے۔ اللہ ہے ایک تو ہے نا افطار کی دعا، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ ہر افطاری کرنے والے کے لیے افطار کی دعا ہے، اور یہ ضرور پڑھا کریں۔ اور افطار کرنے کے بعد ایک دعا ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ دو دعائیں ہیں افطار کے شروع میں اور افطار کے بعد، یہ دعا کیا کریں، اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور ایک دعا یہ ہے کہ جب آپ کسی کے پاس افطاری کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی کے پاس افطار کے لیے جاتے 3 دعائیں اس کو دے کر آتے۔ افطر عندکم الصائمون، تمہارے پاس روزہ دار افطاری کرتے رہیں۔ کتنی بڑی دعا ہے، یعنی خوش قسمت ہے وہ شخص جو کسی دوسرے کو افطاری کراتا ہے۔
اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ تو ایسا خوش قسمت ہے کہ اللہ کے نیک بندے روزہ دار لوگ آپ کے پاس افطار کرتے رہیں۔ دوسرا فرمایا وَأَكَلَ طَعَامُكُمُ الْأَبْرَارُ، خوش قسمت ہے وہ شخص جس کے کھانے میں نیک لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں بڑا مسئلہ ہے، نیک لوگوں کی پہچان کیسے کریں اور نیک کون ہیں؟ فرمایا اَكَلَ طَعَامُكُمُ الْأَبْرَارُ، اللہ رب العالمین تیرے کھانے پر نیک لوگوں کو حصہ عنایت کرتا رہے۔ اور تیسری جگہ پہ ارشاد فرمایا تنزلت علیکم الملائکہ، اور اللہ کے فرشتے تم پر اپنی رحمتیں لے کر نازل ہوتے رہے۔ جو افطاری کرائے اس کے لیے یہ رحمت کی دعا بھی یاد کریں۔ یہ مہینہ ہے افطار کا اور سحری کا، لوگوں کو سحر اور افطار کرائیں اپنے رزق میں اضافے کے لیے، اپنے مال میں اضافے کے لیے، اور اللہ کی طرف سے جب رحمتیں آتی ہیں تو فتنے اور شر دور ہوتے ہیں۔ شر اور فتنے سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے جو آدمی دوسرے کو افطار کراتا ہے۔ اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، ادھر ادھر احباب کو افطار میں شریک کیا کریں یا افطار کرایا کریں۔ یہ ایک مہینہ آتا ہے، اس میں اللہ رب العالمین پورے 11 مہینے کی برکتیں سمیٹ کر لاتا ہے، کیونکہ یہ ایسا مہینہ ہے جو اسلام کی تمام عبادات ہیں وہ ان دنوں کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ اس میں انسان زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تراویح بھی پڑھتا ہے۔ اور تراویح کا مسئلہ یہ ہے کہ تراویح پڑھنا واجب ہے، فرض سے تھوڑا کم ہے لیکن لازم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تراویح 11 رکعت ہے، اس سے علاوہ جائز ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اچھا ہم ابھی اس پہ لوگوں کو بڑا تکلیف ہوگی کچھ لوگوں کو کہ جائز کیوں نہیں؟ جائز اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي یحببکم اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہی تمہیں اللہ کا محبوب بنا سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، وہ اپنی حد بندی بھی آپ بتا دو، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ کی اتباع کریں گے تو اللہ کے محبوب بنیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی عمل کرے اور اس میں میرا حکم نہ ہو تو وہ رد ہو جائے گا۔ لہذا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، جن کے نام سے لوگ کٹتے ہیں کہ ہم جو ہے نا علی والے، او بھائی علی والا۔ اچھا میں نے ایک مولوی صاحب کو سنا، یہ بھی لطیفے کی بات آج پہلے جمعہ رمضان کے سنا دوں۔ وہ کہتا ہے جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ میرے جنازے میں نہ آئے۔ یار میں حیران ہوں، میں نے پوری دنیا میں سرچ کیے، مجھے علی سے بغض رکھنے والا مسلمان تو نہیں ملا۔ اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہمیں بھی اس کا ایڈریس دے دینا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والا کائنات میں اس وقت کوئی بھی مسلمان نہیں۔ جو کربلا میں ہوا تھا وہ یزید اور حسین کے درمیان تھا، اور اس میں بھی کچھ نافہمیاں تھیں۔ جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن ایسا کوئی بھی نہیں تھا کہ اس کے بعد کوئی یہ کہے کہ یزید حق پر تھا اور حسین غلط تھا۔ ایسا مسلمان بھی بعد میں کوئی نہیں آیا۔ اس وقت بھی کائنات میں جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ آل رسول سے بغض نہیں کرتا۔ تو اس طرح کی باتیں چھوڑنا صرف اس معاشرے کے اندر اپنے آپ کو انفرادیت دلانے کے لیے۔ میں نے علی رضی اللہ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ یا آل رسول سے، وہ آل رسول تو ایمان کا حصہ ہے کلمے کے ساتھ۔ آل رسول سے تو ہر کلمہ کو نماز میں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو علی سے بغض کہاں چلا گیا جب اس نے نماز میں ہی آل رسول پہ درود بھیج دیا؟ جو نماز پڑھتا ہے وہ علی سے بغض کیسے رکھ سکتا ہے؟ اور اس وقت کائنات میں ایسا شخص پایا بھی نہیں جاتا، لیکن اپنے آپ کو انفرادیت دلانے کے لیے کچھ لوگ اس طرح کی لمبی لمبی چھوڑتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑی منزلت والا مہینہ ہے۔ اس میں وہ عمل کریں جس میں فاتبعونی کا سرٹیفکیٹ مل جائے۔ 11 رکعت تراویح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ رازدان رسول کوئی نہیں تھا۔ آخری وقت تک غور کریں، آخری وقت تک رازدان رسول
جو ہمارے نبی کی راز رکھنے والی ہستی تھی وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے علاوہ کوئی نہیں تھی۔ لہذا ان کی صحیح روایت ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ساری کتب احادیث میں بھی ہے کہ 11 رکعت کے علاوہ نبی علیہ السلام فی رمضان فی غیر رمضان، رمضان المبارک ہو یا غیر رمضان ہو، 11 رکعت سے زیادہ رات کی نماز نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھی۔ یعنی عام دنوں میں بھی اگر آپ تہجد پڑھیں تو فکس کریں کہ 8 نفل پڑھنے ہیں، 3 وتر پڑھنے ہیں۔ لہذا اب اس پہ نقطہ یہاں یہ بنتا ہے کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آخری وقت کی گواہان رسول ہیں، گواہان نبوت ہیں، اور وہ فرما رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 رکعت سے علاوہ نماز رات میں نہیں پڑھی جو قیام اللیل کہلاتی ہے، تو اگر ہم اس سے زیادہ پڑھیں گے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے نافرمان نہیں ہوں گے، تو تجاوز ہو گیا۔ پھر وہ حدیث کہاں جائے گی؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ نبی علیہ السلام کے اس حکم میں بڑی بات ہے، فرمایا لیس علیہ امرنا، 11 رکعت کا امر موجود ہے، 20 کا تو امر ہی موجود نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے 3 دن تراویح پڑھی ہے جماعت کے ساتھ، صحابہ کو پڑھائی ہے، وہ 11 رکعت سے زیادہ ہے ہی نہیں جس میں سب مانتے ہیں۔ پھر سب ماننے کے بعد اس دور میں ایک اور بڑا کام ہو گیا ہے، جب علماء 20 تراویح والوں نے تحقیق کیا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ 20 تراویح پہ مرفوع حدیث کوئی نہیں ہے، صحیح حدیث کوئی نہیں ہے، صحیح حدیث صرف 11 رکعت کی ہے۔ اور پوچھا بھی اسی سے جائے گا، ان مولویوں کے چکر میں نہ جائے۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ 20 رکعت کیوں نہیں پڑھی تو ہم 20 پیش کریں گے، اور تم کیا پیش کرو گے جو 11 پڑھتے ہو؟ تو اللہ وہ سوال کیوں کرے گا جو نبی کے سلیبس سے باہر ہوگا؟ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، اللہ نے تو اپنے آرڈر کو نبی کے آرڈر سے محدود کر دیا، لمیٹیشن دی ہے کہ جو نبی میرا کرے گا وہی میرا سوال ہوگا۔ سلیبس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہے، اس لیے وہ عمل کریں جس میں ملاوٹ نہ ہو، جس میں زیادتی نہ ہو، جس میں کمی نہ ہو، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حد کو تجاوز کرنا نہ ہو، وہ عمل آپ کا اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ اس کے علاوہ اللہ کے ہاں عمل قابل قبول ناممکن ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے خود فرما دیا ہے کہ جس میں میرا حکم نہیں ہے وہ عمل مردود ہے، جس میں میرا طریقہ نہیں ہے وہ عمل مردود ہے، جس میں میری سنت سے ثابت نہیں ہے وہ عمل مردود ہے۔ وہ کوئی بھی عمل ہو، وہ افطاری جلدی کرنی ہے یہ نبی کا حکم ہے، کوئی تاخیر کرتا ہے اس کا روزہ مردود ہو جاتا ہے، کوئی سحری تاخیر سے کرنی ہے، کوئی 1 بجے کھا کے سو جاتا ہے اس کا سحری کھانا بے فیض ہو جاتا ہے۔ نبی کا حکم ہے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے، کوئی نیچے رکھ کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ نبی کا حکم ہے زکوٰۃ دینی ہے، کوئی ٹال مٹول کرتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے نکل جاتا ہے، مردود ہو جاتا ہے۔ اپنے مالوں سے اپنی زندگیوں کی برکت کے لیے، اپنے مالوں کی نجات کے لیے، اپنی شفا یابی کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں، لوگ کہتے ہیں صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہ بات بھی عجیب ہے، سمجھ نہیں آتی۔ وہ صدقہ وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے جو بلا کے آنے سے پہلے کیا جائے، جب بلا آ جائے اس کو صدقہ نہیں ڈالے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں جب مصیبت آ جاتی ہے تو بکرے بھی لے کے چل پڑتے ہیں، چھترے بھی لے کے چل پڑتے ہیں، گائے بھی ذبح کر رہے ہوتے ہیں، امی بیمار ہے، نہیں 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 نہیں، اب وقت گزر گیا۔ اس وقت تو فرعون نے بھی کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، ان دریا جو کٹ لے۔ رب نے کہا کہ تجھے پہلے کہا تھا، قد کنت بصیرا، تجھے نظر نہیں آیا؟ تجھے پہلے کہا تھا کہ تم مجھے مان لے، موسیٰ کی بات کو رکھ لے، تو نے نہیں رکھا، اب تو مانا ہے تو بے فیض ہے۔ اس لیے صدقہ وہ فیض ہے، فیض والا ہے جو بلاؤں اور مصیبتوں اور آزمائشوں سے پہلے کر دیا جائے۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے دل میں صدقے کا خیال آئے اس میں تاخیر نہ کیا کریں۔ یہ انڈیا ہے اس چیز کا کہ تاخیر نہ کریں۔ ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بلا آ رہی تھی اور آپ کو اللہ کے فرشتوں نے یہ انڈیکیشن کر دی، اشارہ دے دیا ہے کہ صدقہ نکالو بلا ٹل جائے گی،
گئی۔ بندہ اس وقت جب خیال آتا ہے ادھر ادھر الجھتا رہتا ہے، جب الجھن سے ختم ہوتا ہے تو بیماری پہنچ چکی ہوتی ہے، پھر صدقہ لے کے چل پڑتا ہے، پھر وہ علاج کرانے کا حکم ہے، پھر صدقے کا حکم نہیں۔ یہ مسئلہ بڑا غور طلب ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے بلا کے آنے سے پہلے۔ یہ حفظ ما تقدم کا ایک فریضہ ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اللہ نے بندہ مومن پر فرض کیا ہے۔ صدقہ اپنی تندرستی میں جو صدقہ صحیح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شوق کے ساتھ صحت کی حالت میں صدقہ دیا جاتا ہے وہ بیماری کو لانے سے بچاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ شوق اور جذبے کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد میں بھی آپ صدقات پہنچایا کریں، افطاری پہنچایا کریں۔ ہاں، نمازیوں کے لیے فرما رہے ہیں کہ تھوڑا آگے ہو جائیں، آگے پیچھے گیٹ میں جگہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور ہم سے کوتاہی ہو گئی تھی، اس کی معذرت بھی کرنی ہے۔ خواتین بھی آئی ہوں گی۔ وہ پہلی تراویح سے ہم نے خواتین کے لیے بندوبست کیا تھا، لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور بجلی والے تراویح کے ٹائم پہ لائٹ لے جاتے ہیں۔ مستقل تراویح بغیر لائٹ کے ہو رہی ہے، لیکن ہم نے الحمدللہ اس کا بندوبست اہتمام کر لیا ہے۔ اب خواتین کے حال میں بھی تراویح کے اوقات میں لائٹ ہوتی ہے، تراویح میں بھی آپ خواتین کو لے کے آئیں، نماز جمعہ کے لیے بھی خواتین کو لے کے آئیں۔ یہ آپ پر فرض ہے اپنی اگلی نسل کو مومن بنانے کے لیے۔ اگر جہالت میں جہنم کی طرف جانا ہے تو خواتین کو جمعے سے روکیں۔ یہ میرا نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فتویٰ ہے کہ خواتین پر بھی اتنا ہی اسلام عائد ہوتا ہے جتنا مردوں پر عائد ہوتا ہے، لیکن نئی نسل اور اس کی تربیت ماں کی گود ہے۔ ماں اگر علماء کے بیان سنے گی، دین کی باتیں سنے گی، عمل پیرا ہوگی، اگلی نسل اللہ کی تابع دار، اطاعت گزار اور فرما بردار ہوگی، ورنہ پھر باغی پیدا ہوں گے اور ایسے جاہل پیدا ہوں گے جو جہنم کے راستے میں جائیں گے، معاشرے میں فساد اور بگاڑ کا سبب بنیں گے، اللہ کی نافرمانی سے فتنوں کا شکار رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا